تو میرے رب نے سب سے پہلے جو معلم بنائے ہیں وہ ماں اور باپ ہیں. پہلے استاد ماں اور باپ ہیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے تو ہماری نسل آئس پہ نہیں تھی. جب ماں باپ نے ٹائم دینا چھوڑ دیا، ماں کی اپنی مصروفیت ہے، باپ کی اپنی مصروفیت ہے، بچے کو کمپنی دینے کا وقت ہی کوئی نہیں. اگر کوئی وقت بچتا ہے تو وہ یہ موبائل لے لیتا ہے. تو بچہ ایک جنگلی پودے کی طرح پروان چڑھتا ہے. ایک پودا ہوتا ہے جو باغ میں پروان چڑھتا ہے، تو اس کی قطر بیونت ہوتی رہتی ہے. تہذیب جس کو کہتے ہیں نا، تہذیب سکھاؤ. تہذیب عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا. تو جو مالی ہوتا ہے وہ ایسے کاٹتا ہے تو گول خوبصورت پروان چڑھتا ہے. لیکن جو جنگل کا درخت ہوتا ہے اس کی ایک شاخ ادھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، وہ ٹیڑھا اوپر نیچے دائیں بائیں پھیلتا ہوا چلتا ہے. تو سب سے پہلا جو ظلم ہے اور سب سے پہلی جو جہالت ہے کہ ماں معلم تھی، باپ معلم تھا، انہوں نے اولاد کو ٹائم دینا چھوڑ دیا. فیڈ دے دی، کپڑے دے دیے. اور ان ماؤں سے پوچھتا ہوں، 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ آج کے بچوں کو 3 سال کی عمر میں، جس میں اسے ماں کی گود چاہیے، باپ کا سایہ چاہیے، ماں کا سینہ چاہیے، ماں کا پیار چاہیے، اسے گاڑی میں دھکا دے کے روتا ہوا وہ اس کو وردی پہناتے ہیں، روتے ہوئے کو گاڑی میں دھکا دیتے ہیں. جن کے پاس گاڑیاں نہیں وہ رکشوں میں ٹھونکتے ہیں، وہ روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں. ماں اپنا ایک بچہ نہیں سنبھال سکتی، ایک ٹیچر 40 لڑکے لڑکیاں کیسے سنبھالے گی؟ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں. ہمارے تعلیمی ادارے یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ سلاٹر ہاؤس ہیں. یہ گائے بھینسوں کے سلاٹر ہاؤس نہیں ہیں، یہ نسل کے سلاٹر ہاؤس ہیں. کہ ان کا جو مقصد ہے وہ تعلیم دینا نہیں ہے، پیسہ ہے. اور میں نے ایک اشتہار پڑھا، خود پڑھا، کہ ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے. سانو پیسے دے چھڈو، سارے پوتڑ چھوٹڑ پوٹیاں سے ہوتی ہیں خود دھویں گے. اور 18 ماہ کے بچے اسکول جا رہے ہیں. میری پوتیاں جس اسکول میں پڑھتی ہیں اس کے ایک ٹیچر کا کافی پیار محبت ہو گیا، تو وہ ٹیچر اکثر ہمارے گھر آتی. تو اس نے مجھے بتایا، فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں، 18 ماہ کا بچہ ماں چھوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ وہ جاب پر ہے، باپ بھی جاب پر ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں. تو وہ 18 ماہ کے بچوں کو چھوڑ کے جاتے. 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کرنا، پہلا ظلم تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. بچے کے جو نیوران ہوتے ہیں نا محبت والے ماں باپ سے، وہ جل جاتے ہیں. پھر جب وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ نہیں ماننی چاہیے کہ انہوں نے ظلم کیا ان پر. ان کو 3 سال کی عمر میں، میرے نبی فرماتے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. اتنی چھٹی دو بچے کو کہ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. 7 سال کے بعد نماز کہہ دیا کرو. 10 سال کے بعد اس سے پابندی کرواؤ. 10 برس بچے کو کیا کرو؟ سینہ دو، گود دو، کمپنی دو. لیکن چونکہ اس وقت یہ فون نہیں تھا تو ماں باپ ٹائم دیتے تھے اور توجہ سے دیتے تھے. اب اس وقت سارے گھروں کا یہ حال ہے کہ آپس کی بانڈنگ کو اس کم وقت نے تباہ کر دیا ہے.
کہ گھر میں اس کو بند ہونا چاہیے تاکہ آئی کانٹیکٹ ہو. آئی کانٹیکٹ کے بغیر آپ نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں. کہ طبیعت چلتی نہیں ہے، ایک آدمی اوپر دیکھ رہا ہو، مطلب آپ سب بیٹھے ہوئے، خواتین بیٹھے ہیں، اب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سارے اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میری بات بند ہو جائے گی، میں نہیں بول سکتا. تو اس فون نے آئی کانٹیکٹ چھین لیا ہے. بچہ ماں سے بات کر رہا ہے، متوجہ ہے، اور ایک دم گھنٹی بجتی ہے اور ماں فون اٹھا لیتی ہے. تو یہ اس بچے کے دل پر ایسے چوٹ ہے زبردست. بیوی بات کر رہی ہے، خامن بات سن رہا ہے، خامن کا فون بجتا ہے اور وہ کہتا ہے سوری میں کال لے لوں. تو یہ بیوی کی عزت نفس پر چوٹ ہے. خامن بات کر رہا ہے، بیوی سن رہی ہے، بیوی کے فون کی کال بجتی، سوری میں کال لے لوں. تو یہ خامن کی عزت نفس پر چوٹ ہے. ہم وقت بھی جو دیتے ہیں وہ بہت ہی غیر معیاری ہوتا ہے. آپ کی سب سے قیمتی متاع تو اولاد ہے. اب آپ جو کاروباری لوگ ہیں، اپنے بیڈ رومز کو بھی کاروبار بنا دیا ہے، اور ٹوائلٹ کو کاروبار بنا دیا ہے. ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کانوں سے سنا ایئرپورٹ پر بعض وہ رش ہوتا ہے اور لوگ باہر انتظار میں ہوتے ہیں، تو میں نے کانوں سے سنا سودا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، چکوا دو، باہر لائن لگی ہوئی ہے. تو آپ لوگ تو ٹوائلٹ میں بھی یکسو نہیں ہیں. آپ کے بیڈ روم نہیں رہے، وہ بھی کاروباری دفتر بن گئے ہیں. آپ کے لاؤنج، آپ کا ڈائننگ. میں نے تاجر کو دیکھا، اربوں کا تھی، تو ہم کھانے پر بیٹھے، اس کی کال انہیں کان سے لگایا اور کھا رہا ہے اور کال لے رہا ہے. میں نے کہا چلو انہیں مک دیے. کھانا ختم ہونے تک کان ادھر تھے اور ہاتھ ادھر تھے. جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا دماغ سارا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے آواز کی طرف. تو آپ کے معدے پھر آپ جو کھاتے ہیں وہ زہر بن جاتا ہے اور پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں. کیسی کیسی بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اپینڈکس کا آپریشن تھا. تو یہ میو ہاسپٹل میں کرنل امیر الدین ہوتے تھے اس وقت، بہت بڑے سرجن. ان کو جب لے گئے آپریشن تھیٹر تو ان کو بے ہوش کرنے لگے. تو کہنے لگے او کی کریں دے بھائی ہو؟ میں کہا جی تنوں بے ہوش کر رہے ہیں. کیوں؟ تھوڑا آپریشن کرنا. اس نے کہا میں اپنا چیتا کبھی نہیں کھڑایا، میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، میں نے اپنی عقل کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دی. تو پھر آپ کا آپریشن کیسے کریں؟ کہا میں بیان کرو. ہوش و حواس میں آپریشن کروایا. میرا بھی اپینڈکس کا ہوا اور میں ہوش آنے کے بعد بھی 3 دن تک ہائے ہائے کرتا رہا. اور میرے دادا نے ہوش و حواس میں، تو کرنل امیر الدین نے 100 روپے نکالا اور میرے دادا کو دیا. تو وہ فرمانے لگے اے جڑیاں چوری کھلوتیاں وہ نرسیں اے نانو دے چا میرے کو اللہ نے میں نے پہلے قوم دیکھتا ہے اے نان دے. تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ پہلے تو ماں باپ کو میں کہوں گا کہ پہلے آپ ٹیچر بنو. ہمارے اسکول میں پڑھنا پڑھانا آج استاد اور شاگرد والا کام نہیں ہے. ایسے ایک لطیفہ بچے وہ ٹیچر نے بچوں سے کہا بچوں
کہو سی یو پی سب پر. تو وہ بچے کہنے لگے میڈم سی یو پی کب ہوتا ہے؟ کہنا ہی کہو سی یو سب پر. انہوں نے پھر کہا میڈم سی یو پی کپ ہوتا ہے؟ کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سب پی رہے گا کپ نہیں بن سکتا. تو یہ جو اسکولوں والے ہیں یہ اربوں کماتے ہیں اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ اپنے بچوں کا گھر نہیں چلا سکتے. یہ اتنے ظالم لوگ. اور اے سی ان کے بند، اے سی لگے ہوتے ہیں چلتے نہیں ہیں. میں نے اپنے گاؤں میں اسکول کھولا ہے، فل ایئر کنڈیشن، کوئی کمائی کے لیے نہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے. فلی ایئر کنڈیشن، سردیوں میں فلی ہیٹر، گرمیوں میں فلی ایئر کنڈیشن. اور آتے جوئیوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے. اور کہیں آپ ایک ذرہ گندگی کا دکھا نہیں سکتے، اتنا صفائی کا معیار رکھا ہے. تو یہ ادارے تو ظالم ہیں. انہیں تعلیمی ادارے کہنا یا ان کے چلانے والے پڑھانے والے تو بیچارے نوکر ہوتے ہیں، انہیں کیا گلا دوں. ان کے مالکان کو، یہ ظالم ترین انسان ہیں جو ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. یہ بات اس پر لمبی ہو گئی لیکن یہ بہت اشد ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ٹیچر ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے. بچے کو انسان بنانے کا کام اللہ نے زیادہ ذمہ داری ماں کی رکھی ہے کہ باپ نے باہر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. اس لیے عورت کے ذمہ کمانا نہیں رکھا. مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر کسی کی بیٹی کی بن سکتا ہے مہر. اچھا آپ ساری دنیا سونے کی بنا کے دے دو، بیٹے کی قیمت کوئی نہیں بنا دے سکتا. یہ مہر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہے گا یہ لڑکا اس لڑکی پہ خرچ کرے گا موت تک. اس آنے والی کے ذمے کمانا نہیں ہوگا، جو اس کو لے کے جا رہا ہے اس کے ذمے ہے کما کے دینا. تو پھر اس کے ذمے کیا ہے؟ بچوں کی پرورش، جو دنیا کا سب سے عظیم کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے. پہلی جو تعلیم ہے وہ ماں کی گود ہے. امان اللہ خان افغانستان کا حکمران تھا، تو انگریزوں نے حملہ کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. تو اطلاع ملی کہ شکست ہو گئی اور بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. تو اس نے اپنی بیگم کو بتایا. وہ کہنے لگی یہ خبر غلط ہے، صحیح نہیں ہے. وہ غصے ہو گیا، تو گھر میں بیٹھی کیسے باہر کی خبر کو جھٹلا رہی ہے؟ کہ بس دیکھ لو، میرا دل نہیں مانتا، یہ خبر غلط. تھوڑے دنوں کے بعد فون تو ہوتے نہیں تھے، چل کے اطلاع آتی تھی کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، اللہ نے فتح دی اور آپ کا بیٹے کو اللہ نے سرخرو کیا. تو اب امان اللہ خان نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ تو نے اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہی، جبکہ دشمن بھی بہت طاقتور تھا. ایک افغانستان تھا جہاں انگریز شکست کھاتے رہے، باقی تو انہوں نے پورا ہندوستان کھا لیا تھا. تو امان اللہ خان کی بیوی نے کہا کہ جب اس کا حمل ٹھہرا تو میں نے حرام لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا، بلکہ جس پر مجھے شک بھی ہوا میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور جب یہ پیدا ہوا تو پورے 2 سال میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. پہلے 2 نفل پڑھتی تھی پھر دودھ پلاتی تھی. پورے 2 سال میں ایک دفعہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. اگر تم یہ کہتے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو میں اس کو مان لیتی، لیکن ایسی حلال غذا
ایسا پاکیزہ دودھ پی کر تم کہو کہ وہ بھاگ گیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں شہید ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یہ پہلی معلمہ ہے۔